اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الاولی بلا اول کان قبلہ والآخری بلا آخر یکون بعدہ۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشائے ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا۔ ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته۔ پھر انہیں اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار سے باہر ہے۔ وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه۔ اسی نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔ لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد۔ جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا نہیں، اور جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا نہیں۔ ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونصب له أمدا محدودا۔ پھر یہ کہ اسی نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی۔ يتخطى إليه بأيام عمره ويرهقه بأعوام دهره حتى إذا بلغ أقصى أثره۔ جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے
واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه، اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایاں تک جس کی طرف اسے بلایا تھا یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے۔ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، تاکہ بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ عدلا منه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اپنے عدل کی بنا پر اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار رہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے بہرحال باز پرس ہوگی۔ والحمد لله الذي لو حبس عن عبادي معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا ان پہم عطیوں پر جو اس نے دیے ہیں، وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، اور ان پے در پے نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے۔ وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، اور اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حد میں آ جاتے۔ فكانوا كما وصف في محكم كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا۔ وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کی۔
وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه. اور اپنے معاملے میں شرک و کجروی سے ہمیں بچایا، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے ہم گزاروں میں زندگی بسر کریں. ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه، اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں. حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث. ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے. ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهد المقربون. ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے جس کی مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بہشت بری کے بلند ترین درجات تک بلند ہو. حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے. حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله. حمدا نزاحم به ملائكته المقربين. ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ تعالی کی بھڑکائی ہوئی اذیت دے آگ سے آزادی پا کر اس کے جوارے رحمت میں آ جائیں. ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں. ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول. اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفت میں جسے تغیر و سوال نہیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ یکجا ہوں. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے
جس نے خلقت و آفرینش کی تمام خوبیاں ہمارے لیے منتخب کی اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا. وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق فكل خليقته منقادة لنا بقدرته. اور ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی، چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیر فرمان وصائرة إلى طاعتنا بعزته. والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه. اور اس کی قوت و سر بلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا. فكيف نطيق حمدا أم متى نؤدي شكرا لا متى. تو ہم اس حاجت و احتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اس کی حمد سے عہدہ براب ہو سکتے ہیں اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی وقت بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط وجعل لنا دوات القبض. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے. ومتعنا بأرواح الحياة وأثبت فينا جوارح الأعمال. اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا اور کار و کسب کے اعضاء ہمارے اندر ودیت فرمائے. وغذانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأغنانا بمنه. اور پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش کی اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمیں بے نیاز کر دیا اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا. ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا فخالفنا عن طريق أمره. پھر اس نے اپنے اوامر کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرما برداری میں ہم کو آزمائے اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو جانچے، مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا. وركبنا متون زجره فلم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنقمته. اور نواحی کے مرکب پر سوار ہو لیے، پھر بھی اس نے عذاب میں جلدی نہیں کی اور سزا دینے میں تاجیل سے کام نہیں لیا. بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما. بلکہ اپنے کرم و رحمت سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور حلم و رافت سے ہمارے باز آ جانے کا منتظر رہا. والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله. تمام تعریف
اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا ہے. فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا. تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا اور کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام. وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا. اور ہمارے حق میں اس کا بڑا احسان اور عظیم فضل ہے. فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به. اس لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا. اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے ہٹا لی. ولم يكلفنا إلا وسعا ولم يجشمنا إلا يسرا ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا. اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے دی. فالهالك منا من هلك علي والسعيد منا من رغب إلي. لہذا وہی تباہ ہونے والا ہے جو اس کی منشا کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے اور وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ رغبت کرے. والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكتي إلي وأكرم خليقتي علي. اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، ہر وہ حمد جو اس کے مقرب فرشتے بزرگ ترین مخلوقات وأرضى حامديه لدي حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه. اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی چڑھی ہوئی ہو، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑھا ہوا ہے. ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين. پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ و باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے. عدد ما احاط به علمه من جميع الاشياء. ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے. ومكان كل واحدة منها عددها ضعافا مضاعفا ابدا سرمدا الى يوم القيامة. اور ہر نعمت کے مقابلے میں دگنی چوگنی جو قیامت کے دن تک دائمی و ابدی ہو. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنار اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو،
جس کی حد و نہایت دسترس سے باہر اور جس کی مدت غیر محتتم ہو. حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته. ایسی حمد جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، وطريقا إلى جنته وخفيرا من نغمته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته. جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، وحاجزا عن معصيته وعونا على تأدية حقه ووظائفه. اس کی معصیت سے مانے اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو. حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه. ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں. ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. إنه ولي حميد. اور ان شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے. بے شک وہی مالک مختار اور قابل ستائش ہے.